بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ بک 1 کا سیکنڈ لیسن آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹائٹل ہمارے پاس ہے اس کا کلیئرنگ ان دا اسکائی. ٹھیک ہے، کلیئرنگ کا لفظ میننگ ہے ہارویسٹنگ. یہاں پہ ہارویسٹنگ کی سینس ہے. ان دا اسکائی سے مراد ہے ایٹ دا ٹاپ آف ماؤنٹین، یعنی ہارویسٹنگ ایٹ دا ٹاپ آف دا ماؤنٹین، پہاڑ کی چوٹی پہ کاشتکاری کرنا. ٹھیک ہے، یہ لیسن ہے ہمارا جو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹائٹل ٹھیک ہے، تھیم دیکھیں اس کا، آبجیکٹو کیا ہے لکھنے کا. The main theme of this lesson is to have firm determination and love for nature in life. کہ زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ پختہ عزم رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور ویری کلوز ٹو نیچر. ٹھیک ہے، کہ کوشش کریں کہ آپ آرٹیفیشلٹی سے دور رہیں. ٹھیک ہے، زندگی میں جو وہ نیچرل پروڈکٹس جو ہے، نیچر جو ہے، اس کے قریب ہو کر اپنی زندگی ویسے ہی گزاریں. ٹھیک ہے، اگر ہم تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کہ سٹوری کی طرف اگر پہلے چلتے ہیں تو سٹوری میں ایک فیملی ہے. ٹھیک ہے، ایک بوڑھا آدمی ہے اور اس کی مسز ہے، ایک اس کا بیٹا ہے جس کا نام ہے جیس. جیس ہی سٹوری کا رائٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ مینشن بھی کیا ہوا ہے، ڈیسپاٹ ہی رائٹر ہے اس کا. یہ بیسیکلی آٹو بایوگرافی ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، تو رائٹر یعنی جیس کہتا ہے کہ آج سے 40 سال پہلے اس کے اباجان کو 8 مختلف ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ مرنے والے ہیں، تو لہٰذا آپ فوراً گھر جائیں اور اپنے عزیز و اقارب، خاندان، رشتہ داروں سے الوداعی ملاقات کر لیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے چڑھائی نہیں چڑھنی ہے، پیدل سفر نہیں کرنا ہے. تو اس پہ بوڑھا آدمی تھوڑا حیران ہوا کہ 8 مختلف ڈاکٹروں نے اس کو ایک الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو ایکسپائر. تو اب وہ ڈاکٹر کی بات سے قطع نظر کیا کرتا ہے؟ پیدل چلنا شروع کر دیتا ہے. ہل اسٹیشن میں رہتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، اب وہ پیدل چلنا شروع کر. ڈاکٹر نے اسے پیدل چلنے سے منع کیا ہے، لیکن بجائے یہ کہ ڈاکٹر کے کہے کے مطابق وہ ایک ٹیکسی کرائے پر لے اور پھر گھر جائے. ٹھیک ہے، اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ پہاڑ کی ایک چڑھائی سے دوسری طرف اترنے کا جو 5 میل کا سفر تھا، اس نے وہ پیدل طے کیا اور گھر چلا گیا. گھر جا کے اپنی مسز کو بتایا کہ بھئی اس طرح سے مجھے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یو آر گوئنگ ٹو ایکسپائر اینڈ جسٹ ہیو اے لاسٹ میٹنگ ود یور فیملی ممبرس اینڈ نیئر اور ڈیئر ونس. وہ حیران ہوئی. ٹھیک ہے، اور پھر اس نے اس کو یہ بھی بتایا کہ میں تو اس طرح سے 5 منٹ کا سفر پیدل طے کر کے آ گیا ہوں. تو یہ تو اس کے بالکل برعکس بات ہو گئی ہے. خیر، تو اس کی بیوی حیران ہوئی. ٹھیک ہے، اب ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ پہاڑ کی چوٹی پہ کچھ چیزیں، سبزیاں، گندم، کپاس اگانا. ٹھیک ہے، جو ان کا ذریعہ معاش تھا. اب پہاڑ کے ایک چوٹی پہ جا کر یہ وہاں پر 3 چیزیں اگاتا ہے: ٹومیٹوز، پوٹیٹوز، یمس. ٹھیک ہے، اور اس میں اس کی ہیلپ کون کرتا ہے؟ اس کی مسز کرتی ہے، اور اس کا بیٹا جیس جو اسٹوری کا رائٹر ہے وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پر انہوں نے ایک ویٹ اور میز، گندم اور مکئی، یہ 2 چیزیں انہوں نے وہ بھی ادھر اگائی ہوئی ہیں. اب فصلوں کے گرد انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے تاکہ جانور نہ آ سکیں. ٹھیک ہے، اس کا بیٹا ساتھ جاتا ہے. چھوٹا تھا تو یہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا، گلہریوں کو دیکھتا. گلہریاں ہکڑی کے درخت سے اخروٹ جو تھے، ٹھیک ہے، ہکڑی جو تھی وہ ان کو کھاتی، نیچے پھینکتی، اور یہ بڑا دلکش نظارہ ہوتا. ٹھیک ہے، دسمبر کے موقع، دسمبر کے مہینے میں، ٹھیک ہے، سردیوں کے فل پیک کا جب ٹائم ہوتا ہے اس وقت ان گلہریوں کو دیکھنا، ٹھیک ہے، اور اس موسم میں انجوائے کرنا. ٹھیک ہے، یہ ایک میموریبل ٹائم پیریڈ ہے ان کی زندگی کا. ٹھیک ہے، اب یہ بیٹا اس کے ساتھ جاتا. اکثر کھیت کی کیاریوں میں کیا ہوتا، اس کا پاس ایک ہل تھا، لکڑی کا ہل، نرم مٹی کو کرنے کے لیے جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا ہل اس کو بنا کے دیا تھا، وہ اس سے کھو گیا. بچے نے رونا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہ کچھ میموریز ہیں. ٹھیک ہے، یہ نوسٹیلجیا بھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، میموریز آف پاسٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سارا چلے گا. اب وقت گزرتا چلا گیا، اس کا بیٹا جوان ہو گیا، شہر چلا گیا، پھر شہر سے واپس آیا. اس بات کو 40 سال ہو گئے. اب وہ بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے کہ باجان 40 سال پہلے آپ کو ڈاکٹر نے یہ بات کہی تھی، تو آپ تو ابھی تک اچھے خاصے صحت مند ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سب کیسے ممکن بنایا؟ تو وہ باپ اپنے بیٹے کو یہ ساری کہانی سنا رہا ہے کہ اس طرح سے میں پہاڑ کی چڑھائی کا سفر طے کرتا گیا اور میں خود کو مضبوط بناتا چلا گیا. جب میں دیکھتا گیا کہ بھئی چڑھائی چڑھنے سے مجھے
نقصان نہیں ہوتا، میری صحت ڈاؤن نہیں ہوتی. بوڑھا آدمی اس کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے مجھے ڈاکٹروں نے کہا تھا، لیکن میں پہاڑ کی چڑھائی چڑھتا گیا اور اپنے اسٹیمنے کو چیک کرتا گیا تو زندگی اس طرح سے میرا ساتھ دیتی چلی گئی، اور میں نے اپنی زندگی میں جو نیچرل میتھڈ جو تھے ٹھیک ہے ان کو اپناتا چلا گیا، اور میں الحمدللہ آج بھی فٹ ہوں. تو اس طرح سے زندگی کا سفر چلتا گیا. بوڑھا آدمی اور بھی ماضی کے جو بہت خوشگوار لمحات تھے اس کو بتاتا گیا کہ بیٹا یاد کرو جب ہم پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے تھے، ہم باڑ لگاتے تھے کھیتوں کے گیٹ ٹھیک ہے، اور ہم اپنی فصلوں کی ہم دیکھ بھال کرتے تھے، تم میرے ساتھ ہوتے تھے، تمہاری والدہ میرے ساتھ تھی. آج سے 40 سال پہلے کا یہ سارا واقعہ ہے ٹھیک ہے. تو یاد کرو جب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ہم لمبے درختوں سفیدے کے درختوں کو دیکھتے تھے ٹھیک ہے، اور وہ درخت تقریباً 60 فٹ اونچے تھے، ان کو دیکھنا خوشگوار نظارہ ہوتا تھا اکثر ٹھیک ہے. پھر یہ بوڑھا آدمی اب چونکہ ایج کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اس کا احساس بھول جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، گم اسٹیم جو ہے ٹھیک ہے، بلیک گم اسٹیم ٹھیک ہے، اور جو درخت کا تنا ہے سیاہ بھون والا اس پہ ہی بیٹھ جاتا ہے، رک کے سانس لیتا ہے، جھاڑیوں کے ساتھ سہارا لے کر اب چڑھتا ہے. لیکن ماضی میں یہ ایسے چڑھتا رہا تھا ٹھیک ہے. اب بچہ اس کا یعنی جیس دیکھ رہا ہے کہ اس کا والد ابھی بھی ویسے ہی اسٹرانگ ہے ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے ابا جان مجھے ایک چیز ابھی بھی پریشان کر رہی ہے کہ آپ نے ڈاکٹروں کی بات کو کیسے جھٹلایا. وہ کہتا ہے بیٹا میری بات سنو، زندگی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی ڈاکٹر طبیب یا حکیم کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کو زندگی میں پختہ عزم رکھنا چاہیے، اپنے پہ یقین رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں کہ تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکتی ہے یا آپ کو موت کی طرف نہیں لے جا سکتی جب تک آپ کا وقت ہے. پھر اس نے یہ بھی اگزامپل دی کہ گڈ بک میں یعنی بائبل میں انسان کی جو اپروکسیمیٹ ایج ہے وہ کیا ہے، 70 سال ہے. اس نے کہا کہ 70 سال سے پہلے مجھے کچھ نہیں ہونا تھا، ڈاکٹر جو مرضی مجھے کہتے رہے ٹھیک ہے. یعنی اتنا پختہ ایمان ہے. پھر اس نے بتایا کہ زندگی میں جب انسان برا ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ کیا، میموریز آف پاسٹ. کہ اگر آپ نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا، پختہ عزم کے ساتھ ایک ارادے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، تو پھر آپ جا کے بڑھاپے میں اپنے آپ پہ فخر کر سکیں گے، ورنہ اینڈ پہ ریگریٹ ہی ہوگا ٹھیک ہے. خیر اس کے بیٹا ابھی بھی اس بات پہ اصرار کر رہا ہے کہ مجھے وہ بات بتائیں کہ آپ کیسے ڈاکٹر کی بات کو جھٹلا. پھر اس نے کہا چلو میں اب تمہیں بتاتا ہوں. یہ اس کو ساتھ لے جاتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ اور وہ جو زیادہ ڈھلوان والے راستے تھے وہ دکھاتا ہے. کہتا بیٹا یہ زیادہ ڈھلوان والے راستے ہیں، میں نے کیا کیا، میں نے پہلے کم ڈھلوان والے راستوں کو اپنایا، پھر زیادہ، پھر اور زیادہ ڈھلوان والے راستوں کو اپناتا چلا گیا، اور میں پہاڑ کی چڑھائی چڑھتا چلا گیا. جو ہی میں صحت مند ہوتا گیا تو میرا قدرت پہ اور اپنے پہ جو یقین تھا وہ بڑھتا چلا گیا. تو ایک دن ایسا آیا کہ پہاڑ کی سیدھی چڑھائی جو تھا وہ چڑھ سکتا تھا. جب میں یہ چڑھ گیا تو میں اس بات پہ پہنچا کہ میری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے اور میں اس وقت مکمل طور پر صحتیاب ہو چکا ہوں. اب اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابا جان مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے کیا کیا، لیس اسٹیپر دین اسٹیپر دین اسٹریٹ پاتھ آپ نے اپنایا پہاڑ کی چڑھائی کو چڑھنے کے لیے، اور زندگی میں ہارڈ ورک کی وجہ سے اور پختہ عزم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ مکمل یقین رکھنے کی وجہ سے آپ آج بھی تندرست اور صحت مند ہیں. تو اس بات پہ یہ لیسن ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن پہ ٹھیک ہے. کلیئرنگ ان دی اسکائی، پہاڑ کی چوٹی پر کاشتکاری کرنا. This is the way Jess said my father pointing with his cane across a deep valley below us. جیس یہ وہ راستہ ہے، میرے ابا جان نے نچلی گہری وادی کے پار اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا. میرے ابا جان نے نچلی گہری وادی سے پار اپنی چھڑی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہا جیس یہ وہ راستہ ہے. اگر آپ اپنے اسکرین میں کسی ہل اسٹیشن کا سین امیجن کر لیں تو آپ بہت اچھی طرح سے کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی پہاڑ کی چوٹی ہے جہاں پہ یہ دونوں باپ بیٹے کھڑے ہیں ٹھیک ہے، اور نیچے وادی کی طرف دیکھ رہے ہیں. باپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، لمبے لمبے درخت ان کو نظر آ رہے ہیں، ان کی شاخیں ان کو ٹچ کر رہی ہیں، بادل اس میں سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے، اور دونوں یہ ماضی میں اس وقت ڈوب جانا چاہتے ہیں. یعنی یہ سین ہے اس وقت.
میرے ابا جان نے کہا میرے ابا جان نے لٹرلی کہی بات تھی، اس پارٹ شریک کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہا جس یہ وہ راستہ ہے. I want to show you something that you have never seen for many years. میں تمہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں جو تم نے کئی برسوں سے نہیں دیکھا ہے. Isn't it too hard for you to do much walking? I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. Stream of sweat سے مراد تھا مسلسل بہتا ہوا پسینہ، اور stinging سے مراد ہے hurting، چبھن. ٹھیک ہے، میں نے مسلسل بہتے ہوئے پسینے کو اپنے چہرے سے صاف کیا تاکہ وہ میری آنکھوں میں چبھن پیدا نہ کر سکے. کیا موسم اتنا گرم نہیں ہے کہ جس میں آپ کے لیے چلنا اتنا دشوار ہے، یا کیا اتنے زیادہ گرم موسم میں آپ کے لیے چلنا اتنا دشوار ہے؟ تو میں نے مسلسل اپنے چہرے سے بہتے ہوئے پسینے کو صاف کیا تاکہ وہ میری آنکھوں میں چبھن پیدا نہ کر سکے. I didn't want to go with him. میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا. I had just finished walking a half mile uphill from my home to his. میں نے اپنے گھر سے ان کے گھر تک کا ابھی آدھے میل کا پیدل سفر طے کیا تھا. I had carried a basket of dishes to mom. میں اپنی والدہ کے لیے برتنوں کی ایک ٹوکری لایا تھا. There were 2 slips in the road. سڑک پہ 2 مقامات پہ پھسلن تھی. I could not drive my car. میں اپنی کار بھی نہ چلا سکا. And I knew how hot it was. اور میں جانتا تھا کتنی سخت گرمی تھی. It was 97 in the shade. سائے میں درجہ حرارت 97 فارنہائٹ تھا. I knew میں جانتا تھا from January until April کہ جنوری سے اپریل تک. My father had gone to 8 different doctors. میرے ابا جان 8 مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا چکے تھے. میں جانتا تھا کہ جنوری سے اپریل تک میرے ابا جان 8 مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا چکے تھے. چلیں اس کو مارک کریں. لاہور بورڈ ہے، 15 ایئر ہے، سنڈیس مارک کرنا ہے. My father had gone to dash 5 different doctors, 6, 7 اور 8 different doctors. یہ 4 آپشن آئیں گی. بورڈ میں 8 different doctors کی آپشن تھی جو کہ کریکٹ تھی. یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ہائلائٹ کریں، اس کو یاد کریں. نیکسٹ ہے 1. آپ نے اگلا جو ورڈ 1 ہے یہاں سے مارک کرنا ہے، اور پیراگراف کے لاسٹ پہ ایز اینی مین، یہاں تک ٹرانسلیشن کے لیے بھی ان لائنز کو مارک کرنا ہے. لاہور بورڈ 2011 ساتھ لکھ لینا ہے اور ہائلائٹ کر کے دیکھیں، ساتھ مینشن کر لیں. لاہور بورڈ 15 میں ون آف دا ڈاکٹر سے لے کر اینی مین، یہ ٹرانسلیشن کے لیے. ابھی یہ کیمسیکوز آ گیا ہے، وہ بھی بات کر لیتے ہیں اس کو. One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. ان میں سے ایک ڈاکٹر نے انہیں ایک سٹی بلاک کے فاصلے کو پیدل طے کرنے سے بھی منع کیا تھا. ان میں سے ایک ڈاکٹر نے انہیں سٹی بلاک کے ایک فاصلے کو پیدل طے کرنے سے بھی منع کیا تھا. He told my father to get a taxi to take him home. انہوں نے میرے ابا جان کو گھر جانے کے لیے ٹیکسی کا استعمال کرنے کے لیے کہا تھا. But my father had walked home 5 miles across the mountain. لیکن میرے ابا جان نے پہاڑ کی دوسری جانب تک کا 5 میل کا سفر پیدل طے کیا تھا. And told mom، اور والدہ کو بتایا تھا but the doctor said کہ ڈاکٹر نے ان کو کیا کہا تھا. 40 years ago، 40 سال پہلے a doctor had told the same thing. ایک ڈاکٹر نے انہیں یہی بات کہی تھی. But how many years ago did a doctor say the same thing? سینٹینس کو مارک کریں، امپورٹنٹ سینٹینس ہے، ایئر آپ نے یاد رکھنے ہیں. 40 سال پہلے کی کہانی آپ کو سنا رہا ہے یہ، ٹھیک ہے. And he had lived to raise a family of 5 children. Again اس سینٹینس کو مارک کیجئے، کانٹیکسچل ایمسیکیوز ہے. لاہور بورڈ 11 ہے. He had lived to raise a family of 5 children. یعنی how many children did the old man have? In another sense. لیکن یہ ایک بار بورڈ میں اس طرح سے آ چکا ہے، 5 بچوں اور 5 children کی ریز اپ بریڈنگ کے لیے اس کو زندہ رہنا پڑا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو مارک کرنا ہے. And he had to live raise a family for 5 children. اور اس کے 5 بچوں کے خاندان کی پرورش کے لیے زندہ رہنا پڑا. He had done as much hard work in those years as any man. اور اس نے ان برسوں میں اتنی سخت محنت کی جتنی کہ کوئی شخص کر سکتا تھا. اس نے ان برسوں میں اتنی سخت محنت کی جتنی کوئی شخص کر سکتا تھا. 1 سے لے کر as any man تک میں نے ٹرانسلیشن کی مارک لگایا تھا. اس کو آپ نے اچھی طرح ریوائز کرنا ہے. I could not protest to him now. اب میں ان پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا. پروٹیسٹ سے مراد یہاں پہ کمپلین ہے، ٹھیک ہے، اپوز ہے.
اعتراض کرنا. اب میں ان پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا. He had made up his mind. Make up one's mind idiom ہے کیا کہ to decide something, to plan something, کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لینا, فیصلہ کر لینا. He had made up his mind. Made up one's mind to plan, to decide something, فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے, وہ فیصلہ کر چکے تھے, وہ یا وہ ذہن بنا چکے تھے, وہ فیصلہ کر چکے تھے. When he had made up his mind to do a thing, جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتے تھے, he would do it, وہ اسے کر کے رہتے تھے. If he had to crawl, crawl کا لفظی میننگ تو ہوتا ہے قریب, رینگنا. یہاں پہ میننگ کیا ہے؟ to face problem, difficulty یا suffering, مشکلات. ٹھیک ہے, جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتے تھے تو وہ اسے کر کے رہتے تھے, خواہ ان کو اس کے درمیان جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. He didn't care, وہ پرواہ نہیں کرتے تھے. If it was 97 in the shade or below 16 وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سائے میں 97 درجہ فارنہائٹ یا منفی 16 درجے ہے. I wiped more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadow. pasture چراگا اور میڈو سے مراد ہے سبزہ زار. ٹھیک ہے, چراگا پاسر یعنی جہاں پہ چارہ وغیرہ جانوروں کے لیے اگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جگہ. آپ گریزنگ لینڈ سنونیم لکھ سکتے ہیں, GRAZINGLAND, گریزنگ لینڈ, اردو میں چراگا. نیکسٹ آپ میڈو, میڈو سے مراد ہے سبزہ زار, گراس لینڈ. یہ آگے میننگ آئے گا بھی, میں آپ کو بورڈ کے سینس میں بھی مارک کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو ہی میں نے سبزہ زار اور چراگاہ کے درمیان نیچے جانے والے ایک چھوٹے راستے پہ ان کے پیچھے چلنے شروع کیا, تو جو ہی میں نے سبزہ زار اور چراگاہ کے درمیان نیچے جانے والے ایک چھوٹے راستے پہ ان کے پیچھے چلنا شروع کیا تو میں نے اپنے چہرے سے مزید پسینہ صاف کیا. Suddenly he stopped, اچانک وہ رک گئے. At the edge of the meadow, مارک کریں. یہاں پہ بورڈ میں جو میننگ آیا تھا نا, ہم نے اس کو اس وقت ٹارگیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ میننگ ویلی تھا. ٹھیک ہے, لفظ میننگ ہے گراس لینڈ. آپ ذرا اس کو مینشن کر لیں. ایئر ہے لاہور 14 کا. لفظ میننگ چراگاہ تھا, سوری سبزہ زار تھا. اچانک وہ سبزہ زار کے کنارے پہ رک گئے. took his pocket knife from his pocket, اپنی جیب سے ایک چھوٹا چاقو نکالا. اچانک وہ سبزہ زار کے کنارے پہ رکے, اپنی جیب سے ایک چھوٹا چاقو نکالا. and cut a wisp of alfalfa, wisp of alfalfa کو مارک کریں, یہ سینٹینس آیا ہوا ہے. he cut a dash, a wisp of alfalfa. ٹھیک ہے, کانٹیکچوئل ایکسکیوز کے لیے اس کو آپ تیار کر لیں گے. لاہور 15 میں. اب چلتے ہیں wisp کیا ہوتا ہے. wisp جو ہے وہ hay کو کہتے ہیں. hay mean fodder, جانوروں کو جو چارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گائے بھینسوں کو بکریوں کو جو چارہ ڈالتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فوڈر, اس کو hay کہتے ہیں, HAY, hay یا FODR, فوڈر. ٹھیک ہے, یا آپ اس کو الفلفا کہہ سکتے ہیں. سائنٹیفک ورڈ آپ اس کو الفلفا ہی اردو میں لکھیں گے. ٹھیک ہے, یا اردو میں چارہ لکھ سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے الفلفا کی ایک شاخ کاٹی, انہوں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا چاقو نکالا اور الفلفا کی ایک شاخ کاٹی. He held it between him and the sun, انہوں نے اسے اپنے اور سورج کے سامنے پکڑ لیا. انہوں نے اسے اپنے اور سورج کے سامنے, اس طرح سے انہوں نے اسے اپنے سامنے سورج کی روشنی کے درمیان کر لیا. ٹھیک ہے, look at this, just he bragged, brag boasted, BOASTED, say proudly, فخری انداز سے کہنا. انہوں نے فخری انداز سے کہا, جیسے اس کی طرف دیکھو. یہ سینٹینس بھی آپ نے مارک کرنا ہے پنچویشن کے لیے. look at سے لے کر ارتھ تک, لاہور ورڈ ہے, 16 کا ٹائم پیریڈ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے فخری انداز سے کہا, جیسے اس کی طرف دیکھو. Did you ever see better alfalfa grow off the earth, کیا تم نے زمین پہ کبھی اتنا بہتر الفلفا اگتا ہوا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا, انہوں نے فخری انداز سے کہا, جیسے اس کی طرف دیکھو, کیا تم نے کبھی زمین پہ اتنا بہتر الفلفا اگتا ہوا دیکھا ہے. It's the best looking hay, یہ ورڈ جو میں ریپلیس کروا رہا تھا آپ کو, چارہ گھاس. ٹھیک ہے, وہ یہ ورڈ, یہ بہترین دکھائی دینے والا چارہ ہے. I've ever seen any place, I said, میں نے کہا, میں نے جو بھی جگہ دیکھی ہے یہ ان میں سے بہتر دکھائی دینے والا چارہ ہے. I've not seen better looking alfalfa even in the little sandy bottom rivers, حتیٰ کہ میں نے little sandy کے نشیبی علاقوں میں بھی اتنا بہتر اگتا ہوا الفلفا نہیں دیکھا تھا. لٹل سینڈی پراپر ناؤن ہے. ٹھیک ہے, ریور ہے, اور اس کا جو نچلا علاقہ ہے دریا کے قریب ہے, اس کی بات کر رہا ہے. حتیٰ کہ میں نے لٹل سینڈی کے نشیبی علاقوں میں بھی اتنا بہتر اگتا ہوا الفلفا نہیں دیکھا تھا. When I bought this land with this little farm, جب میں نے یہ چھوٹا کھیت خریدا تھا,
everybody around here said, हर शख्स ने मुझे कहा था, I'd end up with my family had a poor country poor form, कि मैं छोटे खेत पे अपने खानदान के साथ खत्म हो जाऊंगा if I try to make a living here, अगर मैंने यहाँ पर रोजी कमाने की कोशिश की. He bragged again, उन्होंने फिर फखरी अंदाज से कहा कि जब मैंने ये खेत खरीदा था तो इर्द गिर्द में रहने वाले हर शख्स ने मुझे कहा था कि अगर मैंने यहाँ पर अपने खानदान के साथ रोजी कमाने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर खत्म हो जाऊंगा. It took me 30 years. इसको मार्क कीजिए फॉर पंक्चुएशन. It took me से लेकर do this. ठीक है, ये सेंटेंस लाहौर बोर्ड 12 में आपने मार्क करना है पंक्चुएशन के लिए. ठीक है, और आपने ये भी याद रखने हैं कि कितने साल पहले की ये बात है जब उसने ये खेत खरीदा था. It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this. Old worn out से मुराद है बंजर रकबा, barren land. एकड़ तो वैसे जमीन के रकबे को कहते हैं. ठीक है, ओके. Improve से मुराद है अपग्रेड, बेहतर बनाना. बाकी सिंपल वर्ड है. इस बंजर रकबे को फसल उगाने के काबिल बनाने के लिए मुझे 30 साल का अरसा लगा. इस बंजर रकबे को फसल पैदा करने के काबिल बनाने के लिए मुझे 30 साल का अरसा लगा. यहाँ तक मार्क कीजिए. आपने ये सारे ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स, कॉन्टेक्स्चुअल एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में से शेयर कर लेंगे. बहुत शुक्रिया.